السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام دومیل کے ساتھ میں ہوں شوکت اقبال۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اخباری صنعت کو درپیش چیلنجز اور مشکلات پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے مہمان سردار ذولفقار علی ہیں، جو وائس چیئرمین ہیں پریس فاؤنڈیشن آزاد کشمیر کے، سینئر صحافی ہیں، اور ہم ان سے آج گفتگو کریں گے۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کی صحافتی صنعت، خصوصاً اخباری صنعت کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور اس کا کیا حل ممکن ہے؟ بہت شکریہ شوکت صاحب، بڑا اچھا پروگرام بھی آپ نے شروع کیا ہے۔ میں اس پہ بھی دومیل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوشچن ہے آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اخباری صنعت کو آزاد کشمیر میں کون سی وہ مشکلات ہیں جو نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر ہارڈ ایریا ہے، جس طرح گلگت بلتستان ہے یا پھر آپ کا کوئٹہ جو ہے وہ ہارڈ ایریا ہے۔ یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے۔ یہاں پہ آپ کو اگر کلر ایڈیشن چھپانا ہے یا آزاد کشمیر پورے میں اپنے اخبارات کی ترسیل کرنی ہے تو ان کو آپ مظفر آباد سے، میرپور سے یا پونچھ سے، 3 جو بڑے ڈویژن ہیں، ان سے آپ چھاپ کے اخبار کو پورے آزاد کشمیر میں سرکولیٹ نہیں کر سکتے۔ اور کوئی ایسی ریاست یا کوئی ایسا صوبہ یا کوئی ایسا علاقہ کہ جس کی اپنے جورسڈکشن کے اندر بھی اپنے اخبار کو نہ پہنچا سکتا ہو، تو اس سے زیادہ ان کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی مشکل یہی ہے ہمارے لیے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آپ کاغذ یہاں پہ دستیاب نہیں ہے، مشینری آپ کے یہاں پہ دستیاب نہیں ہے، پھر سٹاف جو ہے یہاں پہ اس طرح کا آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے، لیٹسٹ کمپیوٹر ٹریننگ کی بے شمار چیزیں جو ہیں یہاں پہ دستیاب نہیں ہیں، اور ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ اسلام آباد، پنڈی یا لاہور کے مرون منت رہتے ہیں، اور یہ اس وقت میں سب سے بڑا مسئلہ جو پرنٹ میڈیا اس کا یہ صاحب یہ فرمائیں کہ ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری اخباری صنعت بہتری کی طرف جائے؟ اس میں شوکت صاحب 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح بے شمار اخبارات نے اپنے دفاتر جو ہیں، مرکزی دفاتر جو ہیں وہ اسلام آباد میں بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کا کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ہے، اسی طرح جو پنجاب ہاؤس ہے وہ بھی اسلام آباد میں بنا ہے۔ تو آپ اسلام آباد کے اندر جو ہے اپنی یا تو وہاں پہ مشینری لگائیں گے، اور یا دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ پرنٹنگ پریس آپ کے پاس، لیکن وہ بھی اگر آپ کریں تو صرف مظفر آباد کے اندر ہے۔ میرپور میں یا راولہ کوٹ کے لوگوں کو اگر آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو ان کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ وہ 3 جگہوں پہ گورنمنٹ بھی وہ پریس لگا سکے، یا آزاد کشمیر کی اس تعداد میں یہاں پہ آبادی نہیں ہے۔ یہاں تو جو موبائل کمپنیاں جو ایک ٹاور لگا کے جو ہے وہ بہت بڑا بزنس حاصل کرتی ہیں، انہوں نے بھی اپنی فرینچائزیں یہاں سے جو ہے مری اور مانسیرا میں شفٹ کر دی ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، اگر کوئی ریلوے ٹریک یہاں پہ فاسٹ ٹریک بن جاتا ہے، یا آپ کی یہ جو سڑکیں ہیں یہ بہت بہتر ہو جاتی ہیں، اور پھر ان میں لینڈ سلائڈنگ یا وہ مطلب اس کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے جو اخبارات ہیں ان کو تاؤ باٹ سے بھمبر تک ان کی ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے مے بی چانس اگر آپ 90s میں چلے جائیں تو 90 سے 95 کے دوران تو آپ خبر بھی نہیں بھیج سکتے تھے، لیکن آج تبدیل ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے 4-5 سال کے بعد کوئی ایسا طریقہ کار ہو جائے کہ آپ اپنی ترسیل کو جو ہے وہ یقینی بنا سکیں۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو سردار صاحب آپ یہ فرمائیں کہ کیا آپ آزاد کشمیر کے اخبارات کا جو معیار ہے اس سے مطمئن ہیں؟ کیا ہم اپنے قاری کو اطمینان دلا پائے ہیں اپنی خبر سے، اپنے میٹیریل سے؟ شوکت صاحب بالکل 100% کسی چیز سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ من و سلوہ نازل کرتے تھے تو لوگ اس سے بھی مطمئن نہیں تھے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر 50 اخبار ہیں یا 40 اخبار ہیں تو اس میں سے اگر 10 اخبارات بھی معیار کے اوپر پورا اتر رہے ہیں، جن لوگوں کے مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں اور کچھ لکھ پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس بہت اچھے رائٹر بھی آزاد کشمیر میں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب اس کو آپ 2 اینگلز میں دیکھ لیں۔ ایک وہ کشمیری ہیں جو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مظفر آباد بیٹھے ہیں، میرپور بیٹھے ہیں، راولہ کوٹ بیٹھے ہیں، نیلم بیٹھے ہیں، اس طرح کے کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں، اور وہ اپنا کام کاج کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ کشمیری ہے جو لاہور میں بیٹھا ہے، کراچی میں بیٹھا ہے یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بلکہ بر صغیر کے اندر جو معیاری صحافت کا جو آغاز ہے وہ تو کیا ہی کشمیریوں نے تھا، اور مطلب کشمیریوں کو بڑا اس میں ایج اثر رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنی محبت کشمیریوں نے اردو کے ساتھ کی ہے اتنی تو شاید پاکستان کے لوگوں نے بھی نہ۔ وہاں تو علاقائی زبانیں، اور جو قوم اردو کے ساتھ محبت کرتی ہے اس کی لینگویج جو ہے ایک تو وہ اچھی ہوتی ہے، دوسرا یہاں کے لوگوں کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں جو بھی کام کرتے ہیں وہ نیک نیتی اور خلوص نیت سے کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اخباروں کا آپ اگر ان کی پرنٹنگ اور کاغذ کو دیکھیں
تو شاید اس معیار کو بہتر کرنے کے لیے ان کو وسائل چاہیے ہوں گے، لیکن اگر آپ خبریت کے یا لکھنے کا معیار دیکھیں تو الحمدللہ پاکستان میں بڑے بڑے جو لکھنے والے ہیں وہ بھی کشمیری ہیں، اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے معیار میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جی سردار صاحب، آپ نے بالکل درست اور بجا فرمایا کہ پاکستان میں یا اردو صحافت میں چراغ حسن حسرت کا ایک بڑا نام ہے، اور ابتدائی اخباری صنعت میں صحافت میں انہوں نے گراں کردار ادا کیا۔ آپ نے بڑی سیر اصل گفتگو کی۔ ناظرین، جو صحافت ہے اردو صحافت، اس میں کشمیر کے لوگوں کا بنیادی کردار ہے، اور اگر اہل کشمیر آج بھی اس صحافت سے جو وابستہ ہیں وہ اپنے قلم سے ایک مکمل خبر لکھ رہے ہیں اور ناظرین تک پہنچا رہے ہیں اور اپنے قارئین کو مطمئن کر رہے ہیں۔ تاہم جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ تو سردار صاحب یہ فرمائیں کہ ان مشکلات میں حکومت ہمارے ساتھ کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی اس ترقی کو بہتر بنا سکیں؟ جی بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے شوکت صاحب آپ کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت کے پاس پہلے تو اختیاری نہیں تھا، اور تمام آپ کے وسائل جو ہیں وہ کشمیر کونسل کے پاس تھے، یعنی آپ کے پیسے اگر آپ کو واپس بھی آتے تھے تو وہ کونسل کے تھرو آتے تھے۔ موجودہ حکومت کو ہم یہ کریڈٹ ضرور دیں گے کہ انہوں نے 13ویں ترمیم کے ذریعے جو ان کے وہ جو بجٹ ہے اس کو واپس لیا، اور آپ کے کچھ وسائل آپ کے پاس جو ہیں آ گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آگے دیکھیں تو ایک بڑی آپ کی آمدن کا ذریعہ جو ہے وہ تارکین وطن ہے۔ پاکستان کا جو زر مبادلہ ہے اس میں تقریباً 55% جو ہے آپ کے بیرون ملک مقیم کشمیریوں کا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جتنے بینک ہیں، جتنے یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، یہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح سے پیسہ خرچ نہیں کر رہے جس طرح سے ان کو یہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ آپ کے پاس بہترین آپشن 3 ہیں۔ ایک آپ کا ٹورزم ہے، اس سے زیادہ بہتر آپ کا ہائیڈل ہے، اور اس سے بڑھ کے آپ کا کشمیر بینک ہے۔ ان تینوں کی حالت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو کہ باعث افسوس ہے۔ نہ تو آپ نے کشمیر بینک کو آج تک جو ہے وہ شیڈول کیا ہے، نہ آپ نے اپنے آئیڈل الیکٹرک بورڈ کو جو ہے وہ 30، 40 اور 50 میگا واٹ سے اوپر بجلی پیدا کرنے کی اجازت دی ہے، اور نہ آپ نے اپنے ٹورزم کو جو ہے، اور اس کا کریڈٹ میں سچی بات ہے آج کی موجودہ حکومت کو بھی دوں گا جو عمران خان کی حکومت ہے، کہ انہوں نے کم از کم پل کا فوٹو لینا ہے منع سے آگے تھوڑے بڑے، اور اب جو فارنرز ہیں وہ آزاد کشمیر تک آ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی تحریک آزادی کشمیر کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ لوگ خود یہاں پہ ہیں۔ جب ہم غلط کر ہی نہیں رہے تو ہم چھپا کیا رہے تھے لوگوں سے؟ تو اس میں صحافت کا بھی میں سمجھتا ہوں بنیادی رول ہے۔ پھر جو الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے ہے، پھر یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی آواز بنا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے جو قوم ہے اس کو مشکلات سے اور مسائل سے نکال سکتی ہیں۔ سردار صاحب یہ فرمایا، ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، تو کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے اخباری صنعت پر برے اثرات مرتب نہیں ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے اخباری صنعت پر کوئی برا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر جو اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا میں زیادہ تر سنی سنائی خبر، اور بالخصوص میں ایک بات کہوں کہ سوشل میڈیا کو زیادہ تر پروپیگنڈا کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، اور جس میڈیم کو صرف پروپیگنڈا کے لیے یوز کیا جاتا ہو اس میڈیم کے اوپر لوگ زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اب سوشل میڈیا آپ اوورآل دیکھیں نا، آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی تنقید نہیں کریں۔ سوشل میڈیا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مین بیہائنڈ دا گن سوشل میڈیا کو چلا کون رہا ہے۔ اگر تو وہ پروفیشنل جرنلسٹ چلا رہا ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی ہے تو وہ پھر جنگل کو آگ لگا دے گا۔ جی بالکل بجا۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے جو گفتگو سنی، بڑی سیر حاصل اور جامع گفتگو تھی، اس سے ہمیں اس بات کا ادراک ہوا مشکل حالات نے ہمیں تھوڑی سی مشکلات میں ڈالا ہوا ہے، اس کے باوجود آزاد کشمیر کے صحافی اور صحافتی صنعت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔